اللہ پاک نے ہماری زندگی کو خیر تک پہنچانے کے لیے ہدایت کی راہوں پہ اور سکون کی راہوں پہ لانے کے لیے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور میرے نبی کا تذکرہ کیا، لقد جاءکم رسول، لوگوں غور سے سنو، میں ایک رسول بھیج رہا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کی صفت رؤوف الرحیم ہے۔ یہاں اللہ نے اپنے حبیب کو یہ صفت عطا فرمائی ہے، یہ میرے حبیب رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنی صفت بیان کی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس آیت کے اندر کیا طاقت ہے؟ اس آیت کا جو نقش آپ کو دیا گیا، اور ہر 26 محرم کو یہ نقش لکھا جاتا ہے، ہر 26 محرم کو، اور اس نقش کی طاقت اور اس نقش کی تاثیر کہ اپنی جو مرادیں، اپنی جو مشکلیں، اپنے جو مسائل، اپنی جو الجھنیں اس نقش میں لکھیں، الحمدللہ پوری ہوتی ہیں اس آیت کی برکت سے، اور اس ساعت کی برکت سے جو 26 محرم کی ساعت ہے۔ مشکلیں حل ہوتی ہیں، ناکامیاں دور ہوتی ہیں، مسائل اور پریشانیاں حل ہوتی ہیں اس ساعت کی برکت سے، اس آیت کی برکت سے۔ اور مسائل حل ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ غیب کے خزانے سے لوگوں کی مشکلیں، پریشانیاں، جادو، اثرات، بندشیں، ناکامی حل کرتا ہے۔ آپ ایک چیز غور سے دیکھیں، اس نقش کے اندر کتنے حروف ہیں، ان حروف کو پہلے غور سے پڑھیں۔ کتنے حرف اس نقش کے اندر ہیں، کتنے لفظ اس نقش کے اندر ہیں، کتنے حرف، کتنے لفظ اس نقش کے اندر ہیں، اور ان حروف میں کیا طاقت ہے، آپس میں کیسے ملتے ہیں۔ یہ جو سورۃ توبہ کی 2 آیتیں ہیں، یہ آخری 2 آیتیں، جو پہلی آیت ہے اس کی طاقت اور ہے، جو آخری آیت ہے اس کی طاقت اور ہے۔ جو پہلی آیت ہے اس میں سارا جمال ہے، اور جو دوسری آخری آیت ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتوں میں آخری آیت حسبی اللہ والی، اس میں سارا جمال ہے، جلال و جمال جمع ہو رہے ہیں۔ بجلی میں 2 تاریں ہوتی ہیں، ایک ٹھنڈی اور ایک گرم تار، جسے ہم عموماً سادہ لفظوں میں کہتے ہیں پازیٹیو، اور 2 تاریں ہوتی ہیں، ایک ٹھنڈی تار ہوتی ہے، ایک گرم تار ہوتی ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کی تاثیر اور طاقت کو سمجھیں، اس میں کیا کمال ہے، اس میں کیا تاثیر ہے، حفاظت کے لیے، عزت دولت برکت کے لیے، صحت خوشیوں خوشحالیوں کے لیے۔ 26 محرم کو ایک کاغذ پر سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لکھ کر چمڑے میں بند کرا کے کسی گھر، کمرے یا پلاٹ میں، درخت میں، یا کہیں گاڑی کے ساتھ یا کہیں لٹکا دے تو وہ ہلتا رہے، اور جس مقصد کے لیے کرے گا 1 ہفتے میں اللہ پاک اس کے مقصد کو پورا کر دے گا۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں اور وضاحت عرض کروں۔ بعض اوقات میرا اللہ کہتا ہے، میرے بندے تیرا کام 1 ہفتے میں ہو گیا ہے، تو نے تھوڑا مانگا تھا، میں نے زیادہ دے دی۔ ایک جٹ مجھ سے کہنے لگا، موٹا جٹ کہنے لگا 10 مربے چاہیے مجھے، 10 مربے زمین چاہیے۔ مجھے کہنے لگا مجھے 10 مربے زمین چاہیے، مجھ سے دعا کر دیں۔ میں نے کہا مانگا تو تھوڑا ہی مانگا، نسلوں کے لیے مانگا، بس مانگا تو تھوڑا ہی مانگا۔ برتن بھانڈا چھوٹا تھا، بڑا مانگا۔ کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں، اس کریم کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے، اس کی عطا موجوں پہ ہوتی ہے، اس کی عطا موجوں پہ ہوتی ہے، اور وہ ایک پل میں ایسے بندے کو دے دیتی ہے۔ جو بندہ 26 محرم الحرام کو سورۃ توبہ کی
आखिरी 2 आयात लक़द जाअकुम रसूलुन से आखिर तक लिखकर किसी चीज में बंद कर ले, चमड़े में, शापर में, कपड़े में बंद करके कहीं लटका दे और जो मकसद हो उसके नीचे लिख दे, और मैं 1 हफ्ते में काम हो जाता है। जो मकसद हो उसके नीचे लिख दे और वो कहीं हवा में लटकता रहे। बाज़ औक़ात मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरा काम हो गया 1 हफ्ते में, हमने अपने कलाम की लाज रखी है, पर तू थोड़ा मांगता है हम तुझे ज्यादा देते हैं, तू थोड़ा मांगता है हम तुझे ज्यादा देते हैं। अल्लाह पाक जल्ला शानहू उसको वो चीज नहीं देते, उससे बड़ी नेमत अता फरमाते हैं और उससे बड़ी चीजें अता करते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, मेरे साथ मेरी एक जिंदा मिसाल है। छोटा तस्बीह खाना था जहां इस वक्त खवातीन का कयाम है, मजमा इतना ज्यादा कि गलियों में इतना ज्यादा, साथ एक 5 मरले का प्लॉट था, उसकी बहुत कोशिश की, आखिरी कोशिश की। उन्होंने जिद किया कि उन्होंने कहा कि तस्बीह खाने के लिए हम नहीं दे सकते, कीमतन कोशिश की, मुफ्त नहीं। फिर अल्लाह पाक ने दिल में डाला, फिर इसके लिए मुसल्ला बिछाया। अल्लाह पाक ने फरमाया तू थोड़ा मांगता है, तुझे बड़ा दूंगा, और अल्लाह ने ये बड़ा तस्बीह खाना अता फरमा दिया। एक है कि फौरी वो मिल जाता, फिर भी जरूरत पूरी ना होती, जरूरत तो फिर भी पूरी नहीं होनी थी। अल्लाह पाक जल्ल शानहू, याद रखिएगा, किसी की आस फरियाद और दिल से मांगी जाने वाले दर्द की दुआ रद्द नहीं फरमाते, या वही अता फरमाते हैं या उसका बेहतर नहीं बेहतरीन बदल अता फरमाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, एक मरीज को देखा बीमार पड़ा हुआ है और उसके ऊपर जादू है। अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी मेरे आका के गुलाम हैं, वो साथ थे। आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उन्होंने उस मरीज के ऊपर फूंक मारी, कुछ पढ़ा और उसके कान में फूंक मारी और वो उठ के बैठ गया। मेरे आका ने पूछा अब्दुल्ला बिन मसूद, ये क्या पढ़ा तुमने? या रसूलल्लाह, आपसे ही तो सुना था, मैंने सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयतें पढ़ दी हैं। अब जवाब सुने मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। अगर कोई यकीन से पढ़े, बात यकीन की है, तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए, पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे, अगर कोई यकीन से पढ़े। और अजान, अजान पढ़ी जाती है, जहां अजान पढ़ी जाती है वहां बीमारियां जाती हैं, दुख जाते हैं, जादू जाते हैं, शैतान जाता है, निमरूद जाता है, फिरौन जाता है, हामान जाता है। जहां अजान पढ़ी जाती है नहुस्तें जाती हैं, बेबरकतियां जाती हैं और अताएं मिलती हैं, परेशानियां टलती हैं। ये बड़ा पुराना अमल मैं बता रहा हूं आपको मुसलसल। एक दफा मेरे पास एक बंदा आया, नहीं वो बंदा मेरे साथ बुखारा के सफर में था, मुझे कहने लगा कि कर्जे हैं, बीमारियां हैं और दुख हैं, बस बाकी कुछ नहीं। कर्जे हैं, बीमारियां हैं और दुख हैं, बाकी कुछ नहीं है। मैंने कहा बाकी बच्चा क्या है? कर्जे हैं, क्या है? बीमारियां हैं और दुख ही दुख हैं, बाकी कुछ नहीं है। कोई अता कर दे। मैंने कहा सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत पढ़, इसमें तवंगरी है, इसमें सेहत है, इसमें बीमारियों का इलाज है, इसमें दुखों और मसाइल का हल है। और एक बात मैं आपको पते की बता दूं, जो हिजबुल बाहर का चिल्ला करने वाले हैं, या उनके लिए खुशखबरी सुना दो,
حزب البحر کا چلہ کرنے والا جو وظیفہ بھی پڑھے گا وہ وظیفہ سیف بن جائے گا، تلوار بن جائے گا، کیونکہ اس کی زبان میں حزب البحر کی تاثیر اتنی آ جائے گی، اس کی زبان میں حزب البحر کی طاقت اتنی آ جائے گی، اس کی زبان میں حزب البحر کا کمال اور وجود اور برکات اتنی آ جائیں گے، جو وظیفہ بھی پڑھے گا اور تاثیر ہو جائے گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ان 3 مسائل کے لیے تو بس چپ کر کے پڑھ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، دن پڑھ، رات پڑھ، صبح پڑھ، شام پڑھ، باقی وظائف کرتا رہے، پر اس کو دیوانہ ہو کے پڑھ، دیوانہ ہو کے پڑھ۔ ابھی میں کوئی 2 ہفتے پتہ نہیں 3 ہفتے پہلے، بلکہ یہ شام کے سفر کے بعد بندہ مجھے ملا، میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے جی میرا حال پوچھنے کے لیے آپ کو بہت سارا وقت دینا ہوگا، اگر آپ دے دیں تو کیسے؟ میں کہا نا وہ گلی میں اچانک مل گیا نا، میں نے کہا وقت نہیں ہے، کیا کروں، مجبور ہوں، میرے اوپر ذمہ داری ہیں، چلتے چلتے بتا دے۔ انہوں نے کہا جی چلتے چلتے اب یہاں عالم میرا یہ ہے کہ اتنا ہے کہ جتنا میں جھوٹ بولوں۔ میں نے کہا السلام علیکم، جا، بس میں نے یہی بات سنی، بات ختم۔ ہمیں تو اللہ سے مانگنا ہی نہ آیا، اللہ سے لینا ہی نہ آیا، اللہ کے خزانوں سے جو خزانے پڑھے ہیں اور ہمارے لیے پڑھے ہیں، لینا ہی نہ آیا۔ اور اگر کسی کو اللہ کے خزانوں سے مل گیا، ہم دوربین لگا کے دیکھتے ہیں کہ شاید سونا بناتا ہے، ہیرا بناتا ہے، اور یا لوگ اس کو مال دیتے ہیں، لوگ اس کو چیزیں دیتے ہیں، ہمیں تو اللہ کے خزانوں سے لینا ہی نہ آیا۔ اور ایک بات بتاؤں، زیادتی ہم پیروں کی ہے، اس میں بھی شامل ہوں۔ پیر کہتا ہے میرے پاس آ، تھپکی دوں گا، میرے پاس آئے، اور تسبیح کھانے کا پیر کہتا ہے میرے پاس نہ، اللہ کے پاس جا، کیونکہ میں مٹنے والا، میرا وجود ختم ہونے والا، اللہ نہ مٹنے والا، اللہ کا وجود ختم نہ ہونے والا۔ اس لیے تسبیح کھانے کا پیر کہتا ہے یہ وظیفہ کرو گے، یہ تسبیح کرو گے، یہ عمل کرو گے، یہ ہو جائے گا۔ اور اللہ کہتا ہے میں نے بندہ تیرے پاس بھیجا تھا بطور امتحان، تو نے اپنا نہیں میرے پاس بھیج دیا، یعنی کسی کو تسبیح، کسی کو دعا، کسی کو وظیفہ تو نے میرے پاس بھیج دیا۔ تیرا در خالی، میرا در بھرا ہوا، میں اس کو خالی نہیں بھیجوں گا، اور انشاءاللہ اس کو مالا مال کر دوں۔ جس شخص کو بیماری ہو، اول آخر 3 دفعہ درود شفا پڑھے جو ہم نے پڑھا ہے، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 3 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ بسم اللہ کے ساتھ، بس یہ پڑھ کے حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کرے، اور ان کی روح کے وسیلے سے اپنی دعا کے لیے اپنی بیماری پہ دم کر دے۔ یہ عمل ہے جو ہمارے تسبیح خانے میں مخدوم صاحب والا عمل مشہور ہے۔ اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ قل ہو اللہ، یہ پڑھ کے اس کا ثواب حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کریں، اور ان کے وسیلے سے دعا کریں یا دم کریں۔ بہت طاقتور عمل ہے، بیماریوں کے لیے بہت طاقتور۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کو کوئی تکلیف ہے، ہر بندے کو کون سا ہے، میں روحانی دسترخوان لگا رہا ہوں، روحانی دسترخوان پہ بے شمار چیزیں ہیں، آپ کو جو ڈش پسند ہو اس میں سے ہاتھ ڈال کے کھا لیں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ جو چیز آپ کو پسند ہے آپ اسی میں سے چن لیں۔ یہ نسوار نہیں ہے، 70 شفائیں، کیا خیال کرنا، بعض اوقات علم نہیں ہوتا، کہہ رہے ہیں نسوار منہ میں رکھیے۔ درود شفا ہر جمعرات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد
بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. میں کملی والی کی دواؤں کی مشہوریاں کر رہا ہوں، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میں انہی کی دواؤں کی مشہوریاں کر رہا ہوں. میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میں چوکٹ مصطفیٰ کا فقیر اور منگتا ہوں، میں انہی کے در کی مشہوریاں کر رہا ہوں. اور میری مشہوریاں بڑی دنیا میں پھیلی ہیں، اور میری مشہوریوں نے بڑی دنیا کو فیض دیا ہے، نفع دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈاکیا ہوں، میں فقط ڈاکیا ہوں اور ان کے در کا میراثی ہوں. اور تحفہ کملی والے کا ہے، میں تو فقط ڈاکیے کی حیثیت سے دینے والا ہوں اور پوری دنیا کو فیض مل رہا ہے. میں فجر کی نماز میں نہ گیا. ایک ہمارے بابا جی تھے تایا جی احمد حسن رحمت اللہ علیہ، پرانے بوڑھے رانگڑ تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ کیوں نہیں آئے؟ میں کہ جی بخار تھا. مجھ سے کہنے لگے کہ 300 اونٹ صدقہ کر دیتا بخار ٹھیک ہو جاتا. میں دیکھوں 300 بکریاں بھی نہ ہو جا سکیں، 300 مرغیاں بھی نہ ہو سکیں، چلو 300 انڈے ہو وہ بھی نہ ہو سکیں، 300 اونٹ. تایا جی بڑے سنجیدہ بابے تھے، پرانے بابے تھے، بڑے عجیب انسان تھے. کہنے لگے حدیث میں آتا ہے ایک بار اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس کے فضائل بہت ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کو اتنا دیتا ہے کہ اس نے ایک اونٹ ذبح کیا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کو تقسیم کیا اور اللہ نے قبول کر لیا. ایک اللہ اکبر پہ ایک اونٹ صدقہ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو مجھ سے تایا جی کہنے لگے 300 دفعہ اللہ اکبر کر دیتا اور 300 اونٹ تیرے صدقہ ہو جاتے. صدقہ بلاؤں کا رد، صدقہ بیماریوں کا رد، صدقہ آفتوں کا رد، صدقہ گناہوں کا رد، صدقہ مصیبتوں کا رد، صدقہ پریشانیوں کا رد. تو صدقہ کر دیتا 300 اونٹ. ٹھیک ہے. میں کیا کیا اس وقت بیٹھ کے میں 300 تسبیح اولا کر 3 دفعہ درود شریف اللہ اکبر اللہ. تصور کے ساتھ پڑھنا، تصور کے ساتھ پڑھنا اور توجہ کے ساتھ پڑھنا اور ڈوب کے پڑھنا جیسے آپ حزب البحر پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ایسے تصور کے ساتھ، ایسی توجہ کے ساتھ اور ایسے ڈوب کے پڑھنا. اللہ اکبر. اللہ تو بڑا ہے، بیماری چھوٹی ہے. اللہ تو بڑا ہے، کینسر چھوٹا ہے. اللہ تو بڑا ہے، بخار چھوٹا ہے. اللہ تو بڑا ہے، میری تکلیف چھوٹی ہے. اللہ تو بڑا ہے، میرے عیب چھوٹے ہیں. اللہ تو بڑا ہے، میرا روگ چھوٹا ہے. اللہ تو بڑا ہے، میرا جادو جنات چھوٹے ہیں. اللہ تو بڑا ہے، یہ نظر بد چھوٹی ہے. یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، تو سب سے بڑا ہے. بڑا ہمیشہ چھوٹی چیزوں پہ غالب آ جاتا ہے اور بڑا ہمیشہ چھوٹی چیزوں پہ غالب آ جاتا ہے اور ہمیشہ غلبہ بڑے کا ہوتا ہے. اور ایک تو اس تصور کے ساتھ اور دوسرا تصور کہ میں ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھ رہا، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہو گیا. بس ہو گیا. اب اس تصور کے ساتھ 3 تسبیحاں پڑھ اللہ اکبر کی. کیا خیال ہے کتنی دیر لگتی ہوگی؟ 5-7 منٹ لگتے ہیں. اور 5-7 منٹ میں زندگی کے فیصلے ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، صبح شام پڑھ لیں 3 تسبیحاں ولا کر 3 دفعہ درود شریف. کمال بہت زیادہ ہے، تاثیر بہت زیادہ ہے. ایک صاحب کا میرے پاس خط آیا، میں رکا سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. اس میں اس نے لکھا کہ میں نے یہ 3 تسبیحاں ہر نماز کے بعد پڑھنی شروع کر دی.
ابھی چند دن ہی پڑھا تھا، میں نے رات کو خواب دیکھا تو مجھے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ یہ 3 تسبیحاں نہ پڑھ، جو مانگے گا تجھے ملیں گے۔ میں نے کہا اگر میں پڑھ لوں پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے تم جب یہ 3 تسبیحاں پڑھتے ہو اللہ اکبر کی، ہر اللہ اکبر انگارہ بن کے ہمیں لگتا ہے اور ہمیں جلا دیتا ہے اور ہمارا سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ تو کہا، میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم کالے جنات ہیں۔ تو میں نے کہا پھر تم چلے جاؤ۔ کہا ہمیں ایک عامل نے، کالے عامل نے مسلط کیا ہوا ہے، ہم بے بس ہیں، ہم جائیں گے نہیں۔ میں نے کہا کس چیز پہ مسلط کیا ہے؟ کہا تیرا برباد کرنا، تیرا کخ نہ رہے، تو کچھ نہ رہے، تیرا سب کچھ ختم ہو جائے، تجھے برباد کرنے کے لیے مسلط کیا ہے، تو یہ نہ پڑھ۔ کہا کہ اس کے بعد خواب ختم ہوا، میرا اس وظیفے پہ یقین بڑھ گیا، میرا اس وظیفے پہ یقین بڑھ گیا کہ میں نے اب اس کو پڑھنا ہے، زیادہ پڑھنا ہے اور پہلے سے زیادہ پڑھنا ہے۔ آج پرانی بھولی بسری کہانیاں زندہ کر رہا ہوں، آج آپ کے سبق سنا کے آپ کو بتائے ہوئے سبق آپ سے سن رہا ہوں۔ اچھا جی، اب ایک اگلا موضوع ہے، یہ موضوع پہ تو انشاءاللہ بہت زیادہ بولیں گے۔ کوئی مشکل ایسی ہے، ناممکن ایسی ہے، پھنس گئی ہے، اٹک گئی ہے، آپ کہتے ہیں اس کا دنیا میں کوئی حل نہیں، عبقری تسبیح خانے نے آپ کو وظیفہ دیا، آپ کہتے ہیں میں نے بارہا آزمایا، یہ کیا اور اسی وقت میرا کام ہو گیا، بولیں۔ کہتے ہیں یا خالص یا مخلص یا خلاص بحق ابن عباس مہتر الیاس بند خلاص۔ میں نے آپ کو روحانی کلاس میں بتائی تھی یہ بات، پتہ نہیں کون سی روحانی کلاس تھی، مجھے یاد نہیں، 2021 والی روحانی کلاس میں یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ کہتے ہیں میں کتنی دفعہ 11 بار پڑھ لیتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب بولے یا خالص یا مخلص یا خلاص بحق ابن عباس مہتر الیاس بند خلاص۔ کیا میں پڑھتا ہوں اور میرے کام ہو جاتے ہیں، 11 دفعہ پڑھتا ہوں مشکل حل ہو جاتی ہے، 11 دفعہ پڑھتا ہوں مسائل حل ہو جاتے ہیں، 11 دفعہ پڑھتا ہوں ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اٹکی ہوئی زندگی میں سلجھاؤ آ جاتا ہے۔ کہتا ہے کہیں لڑائی ہو رہی ہو، اتے تلے ببھوڑک، کہیں بھی لڑائی ہو رہی ہو، سورۃ النساء کی یہ آیت ہے، واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا۔ میں کہتا ہوں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ بیٹی کو نہیں بسانا، اور فیصلہ کر لیا ہو کہ گھر نہیں بسنا، فیصلہ کر لیا ہے کہ گھر میں جھگڑے کبھی نہیں جانے، فیصلہ کر لیا ہے کہ گھر میں بے سکونی ہمیشہ رہنی ہے، اور یہ دشمنوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ گھر کے اندر ذلت ظلمت رہنی ہے، اور یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر وقت تو تکرار رہنی ہے۔ یہ آیت واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، اس آیت کو پڑھ کے دیکھ۔ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو کہتے ہیں، یا کہیں بھی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، چند بار پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے صاحب کہتے ہیں طلاق تک کی نوبت آ گئی ہو، فیصلہ یہ ہو گیا ہو کہ طلاق تک کی نوبت آ گئی ہو، سورۃ النساء کی یہ آیت پڑھ کے دیکھ، اس کی رحمت کو آزما کے دیکھ، یقین کی دنیا کے ساتھ چل کے دیکھ، اللہ کی نعمت اللہ کی عظمتوں کے ساتھ پڑھ کے دیکھ، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ سن لو ایک بات کو غور سے، آج بھی اور قیامت تک بھی اور قیامت سے پہلے بھی اور آج کی لمحے میں، آج کے لمحے کے بعد بھی، آج کی رات میں، کل کی صبح میں، پھر کل کی صبح میں، کل کی رات میں، ہر رات ہر صبح میں اور قیامت تک وہی کی برکت باقی رہے گی، وہی کی برکت باقی رہے گی، وہی کی برکت باقی رہے گی۔
قرآن وہی ہے، وہی کی برکت باقی رہے گی۔ یہ آیت آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، غصے کی آگ، کینے کی آگ، بغض کی آگ، نفرت کی آگ، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے یہ آیت، جو زندگی میں قدم قدم پہ کام آئے، قدم قدم پہ راحتوں کا ذریعہ بنے، اور قدم قدم پہ مسائل کو ٹلوانے کا ذریعہ بنے، اور ناکامیاں ختم کرنے کا ذریعہ بنے۔ یہ موتی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، کہہ رہے جھگڑا ہو رہا تھا، 2-3 دفعہ واقعات میرے سامنے آئے، یہ پڑھا اور ختم، اور کسی کو فائدہ ملے۔ لڑکی ناراض ہو کے بیٹھی تھی، طلاق تک نوبت تھی، یہی وظیفہ بتایا اور سارے گھر نے پڑھا، آج ہنس رہی ہے، بس رہی ہے، خوش ہے، خوشحال ہے، برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوں ایک بات پہ، میں بہت پریشان ہوں ایک بات پہ، طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہیں، گھروں میں روٹنے کی شرح بڑھ رہی ہیں، جدائیاں آپس میں بڑھ رہی ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ اس لیے میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کے پاس کوئی نقش تعویذ کوئی عمل ہو، ابھی بھی حزب البحر کے دوران بھی مجھے لکھ کر دیں، اس منبر کے یہاں بیٹھیں، یہی مجھے لکھ کر کاغذ پکڑائیں، نیچے اپنا نام، موبائل، صاف کوئی نقش کوئی تعویذ کوئی ایسا عمل جو طاقتور ہو۔ طلاقیں بڑھ رہی ہیں، جھگڑے بڑھ رہے ہیں، اس آیت کا اور کوئی فائدہ کسی کو ملا ہو؟ 5 سال سے روٹھ کے بیٹھی تھی اپنے گھر، یہی وظیفہ کیا اور مسلسل کیا، اور اللہ کے فضل سے گھر بس گیا۔ یہی واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا۔ اللہ اکبر، اس کے اندر بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے، اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے، خاص طور پہ جہاں نفرتیں ہوں، جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، آپس میں نفرتیں ہوں، انتقام ہو، کینہ ہو، بغض ہو۔ اور کون بتائے گا اس کے فائدے؟ جی اونچا، ہاں، 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں نے ان کے اوپر یہ پھونکا، ان کی لڑائی ختم ہو گئی۔ واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا بتائیں، اونچا بولیں گے زور سے۔ ہاں، کہتے اگر کسی کو زیادہ غصہ آتا ہو تو یہ آیت پڑھیں 11 بار تو غصہ ختم ہو جاتا۔ اور میں نے تو اس کو بلڈ پریشر پہ بڑا آزمایا ہے، میں نے تو اس کو ٹینشن میں بہت آزمایا ہے، میں نے اس کو گالیوں میں بہت آزمایا ہے۔ جو چاہتا ہے میری زبان سے گالیاں چلی جائیں، جو چاہتا ہے میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے، جو چاہتا ہے میرے منہ سے بعض اوقات ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں جس کا بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، یہ آیت اس کے لیے بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے۔ کہنے لگے میرے اوپر نیند کا غلبہ تھا، درس کے دوران میں نے آزمایا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا، میرے اوپر نیند کا غلبہ ختم ہو گیا۔ نیند کا غلبہ ہوگا، برتن اوندھا ہو جائے گا، برتن اوندھا ہو جائے گا، بارش کا قطرہ نہیں گرے گا، یاد رکھیے گا۔ آج اور موتیوں کو بھی ہم چھیڑتے ہیں اور موتی بھی بانٹتے ہیں۔ جی آپ چاہتے ہیں میں متقی بن جاؤں، تنہائی کی غلاظتیں، تنہائیوں کی نجاستیں، تنہائیوں کے عیبوں سے بچ جاؤں اور اللہ کے ساتھ میرا تعلق بن جائے، گناہوں سے بچ جاؤں، اس کے لیے کون سا عمل آزمایا؟ بیت الخلا کی دعا۔ وضاحتیں بعد میں کرتا ہوں، میں لکھتا جاؤں گا پھر اس کی وضاحت کروں گا۔ ایک نے بتایا بیت الخلا کی دعا، آپ لکھتے جائیں، بیت الخلا کی دعا، اور